اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، پچھلی کئی جمعات میں سورۃ القصص کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ آیتوں کا ہم احاطہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیسے فرمائی اور آپ کو کیسے قوت عطا کیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچ کر کیسے تبلیغ کرنے کی تلقین فرمائی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے کی آیتوں میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد کو پورا کر لیا، جیسے کہ شرط رکھا مہر ادا کرنے کے لیے 8 سال میری جانب سے، اگر 2 سال اضافہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی جانب سے، اتنا کر لو گے تو میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ نکاح کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ مفسر قرآن ہیں جو بچپن سے میرے آقا تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھایا میں پرورش پائی. جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو اس وقت یہ چھوٹی سی عمر کیا جذبہ تھا نبی کی محبت کا کہ آپ وضو کے لیے پانی لا کے رکھتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے بیٹے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچے کی اس خدمت سے متاثر ہو کے آپ کے لیے دعا دیا، بیٹا عبداللہ، اللہ تمہیں قرآن کی زیادہ فہم عطا کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تمام مفسروں میں رئیس المفسرین کہلاتے ہیں. آپ کی تفسیر بہت اہمیت کی حامل ہے. اللہ نے قرآن کے آیتوں کو سمجھنے کا خوب ادراک عطا فرما دیا میرے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی میعاد کو مکمل فرمایا. بڑی میعاد سے مراد 10 سال پورے فرمائے. اس کے بعد کہا کہ میری میعاد مکمل ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چرائے اور یہاں آپ کی آغوش میں رہے، حضرت شعیب علیہ السلام سے سیکھتے رہے، دیکھتے رہے، اور یہ وعدے کو پورا کرنا حضرت شعیب علیہ السلام نے بتایا کہ وعدہ ایسے پورا کیا جاتا ہے کہ ہم زبان تو دے دیں لیکن جب دینے کا وقت آئے تو یوں کہیں میں نے بس ایسے ہی کہا تھا، یہ کہاں دینے کی نیت ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے حضرت ایک بڑے صاحب جلسے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا میں سب سے پہلے 2 لاکھ روپے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے دیتا ہوں، بھائی آپ سب یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے چندہ دیں۔ سب ماشاءاللہ چندہ لکھائے ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد بڑے آدمی کے گھر یہ صاحبان تشریف لے گئے تو وہ صاحب دیکھ کے پریشان ہوئے، ارے بھائی ابھی جلسے میں تھے، 1 ہفتہ ہی ہوا، پھر کیوں آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا صاحب ماشاءاللہ آپ کی بول سے اللہ نے کام کروایا، اب آپ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جتنی بھی رقم آپ نے لکھائی تھی۔ تو انہوں نے کہا ارے کہاں میرے پاس لینے کے لیے آئے، میں تو لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہا تھا، ایسے ہی کہا تھا، میں دینے کی نیت سے نہیں، میں آپ کو دیتا رہوں، ہر ایک جگہ جاتے رہتا ہوں، دیتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جھوٹا وعدہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بھی یہاں بیٹھ کے کچھ نیت کرتے ہیں، کچھ اعلان کرتے ہیں، اسے دینا ضروری ہے۔ یہ جھوٹا وعدہ اللہ کو پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے حضرات علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پھسلاتے ہوئے غلط وعدے نہ کریں، تاکہ بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں جھوٹے وعدے پیوست نہ ہو جائیں اور وہ ان کی زندگی میں جھوٹ آ جائے۔ اس لیے ماؤں سے بھی گزارش کی حضرات علماء نے کہ پھسلاتے ہوئے بچوں سے یہ کہے کہ تم یہ کام کر لو تو میں چاکلیٹ دلاؤں گی، اور چاکلیٹ دلائے بغیر رہ جائے تو یہ بھی وعدے کی خلافی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے گزارش کی کہ اب میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف واپس چلوں، یہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ آپ بھی جائیں، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت صفورہ یہ آپ ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ تو اب یہاں سارا بھی اہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ آنسا من جانب الطور نارا، چلتے چلتے جب راستہ بھٹک گئے اور جنگل میں تھے، سردی بڑی شدت سے پڑ رہی تھی اور ٹھنڈ بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، تو دیکھا کہ پہاڑ پہ جو طور ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ طور جو پہاڑ ہے وہاں آگ نظر آئی۔ تو حضرت صفورہ سے کہا، قال لأہلہم کسوا، اپنی بیوی سے کہا آپ یہیں رکے رہیے، انی آنست نارا، میں اس آگ کے پاس جاؤں گا، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ مل جائیں، ان سے میں پوچھ لوں راستہ ہم بھٹک گئے ہیں کہ ہم کس راستے سے جائیں تو مصر پہنچ پائیں گے۔ اور جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ لوگ نہ ہوں تو آگ کی ایک چنگاری لے کے آپ کے پاس آ جاؤں، یہ ٹھنڈی کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہو رہی ہے، تاکہ ہم کو راحت مل جائے اور آپ کو بھی راحت مل جائے۔ لعلکم تصطلون، تاکہ آپ کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، اس وجہ سے آپ اجازت دیں، لیکن آپ یہیں ٹھہری رہیں، آپ کو میں زحمت دینا نہیں چاہتا۔ یہ سارے اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو،
ہماری زندگی میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے مشورہ کر کے استخارہ کر کے کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آگ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ حضرت موسیٰ آگ سمجھ کر وہاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ فلما اتاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں کوہ طور پہ چڑھ کے آگ کے قریب پہنچے۔ نودی من شاط الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، برکت والی جگہ میں پہاڑ کے دہنے جانب درخت سے ایک آواز آتی ہے، درخت سے ایک آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، رب العالمین جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، میں وہ رب ہوں موسیٰ۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا گیا کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ خود گویا ہوا، موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب نے یہ عزت بخشی کہ میں آپ سے گویا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، اتنے قریب کیا، اتنے قریب کیا۔ یہاں سورہ نجم میں لکھا گیا، اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اتنے قریب کیا، اتنے قریب کیا کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، یہاں حضرت جبرائیل کی پہنچ مکمل ہو گئی۔ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے، اے میرے محبوب نبی، یہ قدم بھی اگر میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ میرے بازو جل جائیں گے، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، اس کے آگے آپ کا مقام ہے۔ رب آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے، وہاں میرا بھی پہنچ ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ جائیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب ذوالجلال کے قریب ہوئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرے نبی کے لیے رب ذوالجلال نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ ہاں، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی امت میں اتنی بڑی تعداد جنت میں جانے والی مقدر کر کے رکھی ہے، میں آپ سے ذکر کر نہیں پاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، القی عصاک، ڈال دے نیچے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے۔ فلما رآہ، جب دیکھا، تہتز، جیسے سانپ سکڑ سکڑ کے چلتا ہے، اسی طرح وہ عصا بھی سکڑ سکڑ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ تہتز کأنہا جان، گویا کہ سانپ ایسا نظر آ رہا ہے، ازدہ بن گیا ہے۔ واللہ مدبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر آگے دوڑنے لگے، کہاں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، ڈھنس نہ دے۔ واللہ مدبرا ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میرے عصا کا کیا ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال نے پھر بڑی محبت سے فرمایا
یا موسیٰ لا تخف، اقبل، واپس چلے آؤ، آگے آؤ، ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، آپ تو امن والوں میں سے ہو، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا اسے پھر دوبارہ پکڑو، تو اللہ رب ذوالجلال کے کہنے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پکڑا تو وہ اژدہا، وہ سام پھر دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے بطور نشانی کے کہ آپ اب نبی ہیں، بطور آیت کے یہ ایک معجزہ دیا کہ آپ عصا پھینکیں، یہ عصا اژدہا بن جائے گا، آگے چل کر آپ کو کام آئے گا۔ یہاں تعلیمات ہو رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء۔ اب اس کے بعد ایک اور دوسری نشانی اللہ رب ذوالجلال نے یہ عطا کیا کہ آپ اپنے اس دست مبارک کو اپنے گریبان میں ڈالیں۔ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنے گریبان میں ڈالیں۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، جیسے ہی آپ باہر نکالیں گے تو اس میں اللہ وہ چمک دیں گے جیسی چمک سورج میں ہوگی، من غیر سوء، بغیر کسی نقصان کے۔ اس لیے کہ سورج اگر سامنے ہو جائے، سوا نیزے پہ آیا تو ہمیں کیا ہوگا؟ کوئی گرمی برداشت کر نہیں پائے گا۔ اگر 50 ڈگری ہو جاتی ہے گرمی، انسان پریشان ہو جاتا ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر سورج سوا نیزے پہ آ جائے، قیامت کے دن سوا نیزے پہ ہو، کیا ہوگا ذرا آپ ہی اندازہ لگائیں۔ یہ جو چمک ہے، اس چمک کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ نے فرمایا من غیر سوء، بغیر کسی نقصان کے آپ کے اس ہاتھ میں اللہ وہ چمک دے گا جیسی چمک اللہ نے سورج میں رکھی ہے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اب آپ پھر دوبارہ اس ہاتھ کو اپنے اندر ڈال لیں اور پھر باہر نکالیں تو جیسے آپ کا ہاتھ پہلے تھا ویسے ہو جائے گا۔ جیسے نیچے لکڑی ڈالی، عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، پھر اسے آپ نے پکڑا تو ماشاءاللہ پھر اسی طرح اپنی اصلی حالت میں ہو گیا۔ یہ ایک اللہ کے طرف سے معجزاتی طور پہ، نشانی کے طور پہ عطا کیا۔ دوسرا یہ کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں، چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی نہیں رہے گا، پھر دوبارہ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، آپ اپنے اندر ڈال لیں، مل لیں، ملا لیں تو یہ ہاتھ پھر دوبارہ نارمل ہو جائے گا، اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ دونوں میری طرف سے نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں کہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی مخالفت ہوگی، ان نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو میری طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ فرعون، اس کے لشکر کے پاس بھی آپ کو جانا ہوگا۔ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی اور اس کے ماننے والے سب یہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے منکر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب حاصل کر لیا، عصا بھی مل گیا، ہاتھ بھی چمکتا ہوا مل گیا، لیکن یاد آیا وہ پرانا واقعہ کہ ذرا دھکا کیا دیا تھا، ایک ہلکا سا تھپڑ کیا مارا تھا، یہ نیچے پڑ کے وہ چلا گیا اپنی آخری منزل پہ۔ تو یاد آ کے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے اور انکساری سے پیش کیا، قال ربی انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب انہی میں سے ایک میں نے دھکا دیا یا تھپڑ مارا تو وہ مر گیا۔
فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ لوگ مجھے اس کے بدلے میں نہ مار دیں۔ 10 سال ہو گئے، 10 سال کے بعد بھی اگر وہ مجھے پکڑ کے مار دیں، تو اس لیے حضرت موسیٰ نے اپنے طرف سے ایک گزارش رب کی بارگاہ میں رکھا، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي۔ میرا بھائی ہارون جو ہے بڑے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کے بارے میں فریاد رکھی، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میری زبان میں تھوڑی سی لکونت ہے، بچپن میں جو واقعہ پیش آ گیا تھا کہ ہم کو چیک کیا گیا تھا کہ یہ نارمل بچہ ہے یا کوئی خصوصی بچہ ہے جس کی پیشن گوئی ان نجومیوں نے کیا ہے، تو اس وقت میری زبان میں تھوڑی سی لکونت آ گئی جو ابھی تک باقی ہے، میں سیدھا بول نہیں پاؤں گا۔ میرا بھائی ہارون فر بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی ردءا، میرے ساتھ اسے بھی بھیج دے، یصدقنی، جو میری باتوں کی تصدیق کرے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، گزارشات کو قبول کیا، کہا جاؤ ہم آپ کو بھی اور ہارون کو بھی یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ دونوں مل کر فرعون کے دربار میں پہنچیں اور پہنچ کر ہماری وحدانیت کی دعوت پیش کریں۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا سنشد عضد بأخيك، آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازوؤں کو مضبوط کیا جائے گا، عضدک آپ کے بازوؤں کو، سنشد مضبوط کیا جائے گا، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تو آپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال ایسے براہین، ایسے دلائل عطا فرمائیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے یہ جو دشمن ہیں یہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ میرے نبی سے بھی اللہ نے فرمایا تھا جب وہ رات دشمن باہر کھڑا ہے ہجرت کے لیے، اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا پیچھے کے راستے سے نہیں آگے کے راستے سے آئے باہر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کبھی یہ پڑھتا ہوں میری ہمت بڑھ جاتی ہے، یقین مانیے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہمارا پروردگار ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایسے ہی نہیں دیا کہ بھیجا مدین، وہاں 10 سال، اور اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ سارے انتظامات کرانے کی کیا ضرورت، ایک ہی وقت میں یہ ساری ذمہ داری دے دیتے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا ایک بتایا ہوا راستہ ہے، اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم فوراً دعا مانگیں یہاں دعا قبول ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کے لیے دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی آنکھ کی یہ سفیدی، یعنی یہ جو کالا پن تھا یہ سفیدی میں بدل گیا۔ جب تک یہ آنکھ میں ہمارے کالا پن رہتا ہے اس وقت تک ہمیں نظر آتا ہے، اگر یہ کالا پن ختم ہو کے سفید ہو جائے تو اب یہ آنکھ دیکھ نہیں پاتی، نظر نہیں آتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے بیٹے کی فراق میں آنکھ کی یہ پتلیاں سفید سی ہو گئی، نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دعا کرنا نہیں چھوڑا تھا، آپ مسلسل دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے رہے، اے میرے رب
تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے پیچھے کیا حکمت ہے میں نہیں جانتا۔ اسی طرح آج جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں۔ میرا رب جانتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ کی طرف لو لگائیں۔ ہاں، یہ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائی۔ دشمنوں کے سامنے باہر نکل رہے ہیں، دشمن باوجود موٹی موٹی کھلی آنکھ رکھنے کے دیکھ نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مشت مٹی کو اپنی دست مبارک میں اٹھا لیا، پڑھ لیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھونک مارا، اڑا دیا دشمنوں پہ، اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دشمن کھلی آنکھ رکھنے کے باوجود آپ کو دیکھ نہیں پائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ بچانا چاہتے ہیں تو ایسے بچاتے ہیں۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہماری جو نشانیاں ہیں تو اس کی وجہ سے فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، آپ تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ انتما، تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا یہ غلبہ پا کر رہیں گے، یہ غلبہ پا کر رہیں گے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم پکے مومن ہو، سچے مومن ہو، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، میرے رب نے گواہی دی کہ کبھی تم نہ تو غم حاصل کر سکو گے، نہ تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پائے گا۔ اللہ تمہیں کو غلبہ دیں گے، شرط رکھی ہے کہ پکے سچے مومن ہونا ہے۔ اگر مومن نہیں ہے اور یوں ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہماری دعا میں وہ پاور نہیں رہے گا جو دعا ایک سچا مومن کرتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان آیات کے ذریعے ہمیں ہمت عطا کیا ہے کہ آپ بھی اگر اللہ رب ذوالجلال پر پورا بھروسہ کرتے ہو، باوجود وہ غلبہ پانے کے، طاقتور ہونے کے، ان کا کوئی چلے گا نہیں۔ یہاں تو تم دونوں ہو، فقط موسیٰ اور ہارون، سارے ان کے مخالفین۔ فرعون کے پاس طاقت بھی ہے، فرعون کے پاس لشکر بھی ہے، فرعون کے پاس ساری سہولتیں ہیں، نہ موسیٰ کے پاس ہے نہ ہارون کے پاس ہے۔ پھر بھی رب نے حکم دیا، باوجود اس کے کہ ان کے لیے اس وقت نوٹس جاری کر دیا تھا، جہاں کہیں بھی ملے مار دیا جائے حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ باوجود اس کے رب نے فرمایا جائیں فرعون کے دربار میں، آپ ہمارے احکامات کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے دربار میں سب کے سامنے پیش کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سچے مومن ہوں، مٹھی بھر ہوں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اگر ہمارا ایمان پھس پھسا ہے اور ہم بلی بھی گزر جاتی ہے تو ڈر پڑتے ہیں، اگر اندھیرا ہو جائے تو بھی ہم ڈر پڑتے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان مضبوط رکھیں، حفاظت کرنے والی ذات وہاں ہے تو ہم کو کون نقصان پہنچا پائے گا؟ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، آپ بھی یاد کریں، اپنی بیوی کو بھی یاد کرائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں،
تاکہ وہ پڑھ لیں صبح اور شام اپنے اوپر دم کر لیں۔ حضرت انس حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچے، حجاج بن یوسف قتل کرنے کے ارادے سے بلایا۔ حضرت انس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ ارے میرا دبدبا اور میرا زور آپ پہ نہیں چلتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تیری کیا مجال ہے کہ مجھ تک پہنچ پائے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے میرے نبی کی بتائی ہوئی دعا صبح پڑھ لیا ہے تو مجھ پر ظلم کر نہیں پائے گا۔ اسی لیے آپ دعائے انس صبح میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں۔ کوئی بھی ظالم اگر ہم پہ ظلم کرنا چاہے، حضرت انس بن مالک جیسا ایمان بنائیں کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مسکراتے ہوئے کہ میرے نبی کی دعا پر مجھے اتنا یقین ہے کہ تو مجھ کے یعنی میرے قریب بھی پہنچ نہیں پائے گا، مجھ پر کسی طرح کا ظلم تیرا نہیں چل پائے گا۔ یہ ایمان، یہ یقین ہمارے اندر ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اللہ سے جڑنے اور اللہ سے نسبت کو مضبوط کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اب حلال سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں اسمبلی میں بل پیش کی گئی۔ لوگ ہمارے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سرٹیفکیٹ لے کے آپ گوشت خریدتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے اس ملک میں اگر مسلمان گوشت بیچتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ حلال ہے تو بس کھاتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ تحریری طور پہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز مل رہی ہو تو کھاؤ، اگر نہیں مل رہی ہے تو چھوڑ دو۔ حضرات صحابہ جی ہاں، ان کے لیے نہ تو گوشت مل رہا تھا، نہ تو دودھ مل رہا تھا، نہ غذا مل رہی تھی، پتے کھا کے بھی زندگی گزر بسر کی ہے۔ بس ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہم حرام نہیں کھائیں گے، حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اگر دنیا اسے کرتی ہے، اسے اپناتی ہے، اسے کھاتی ہے تو کھانے دیجئے، لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے کبھی حرام کا لقمہ اپنے اندر آنے نہیں دیں گے۔ اگر ملتا ہے تو الحمدللہ۔ تو اس رپورٹر نے ایک لفظ پوچھی ڈزن میٹر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، مسئلہ کیا ہوگا؟ اچھا کھانے سے مسلمان نہیں ہوں گے؟ میں تھوڑا سا ہنس بھی دیا کہ ارے بھائی کھانے سے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے زبانی حلال کیا چیزیں ہیں اس کی وضاحت فرمائی۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ بہت ساری تفصیلات اللہ نے قرآن میں پیش کی ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، بس اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر مل رہا ہے تو کھائیں گے، نہیں مل رہا ہے تو نہیں کھائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ اتریں، واویلا کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس نے صاف کہا کہ ایک سیاسی مدعا ہے، اسے لا کے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان میں ایک لڑائی جھگڑا پیش کرنے کی شاید کوشش ہو رہی تھی۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس سے مدعا ہی ختم ہو جائے گا، ان کو مدعا ہی نہیں ملے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کو باقی رکھے، چاہے غیر مسلم بھائی ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہی ظہر کی نماز کے بعد ایک صاحب یہاں میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا حضرت میری 6 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیوں کا نکاح ہو گیا، لیکن آخری بیٹی کا نکاح نہیں ہوا۔
آپ کا بیان میں نے سنا تو میری بھی خواہش ہوئی کہ کچھ پیسے جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں ایک غریب بچی کے نکاح کے لیے لا کے میں جمع کر دوں۔ 20,000 کی رقم انہوں نے میرے حوالے یہاں ظہر میں دیا تو میں جا کے فوراً رسید کاٹ کے اوپر رکھا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر رسید لے لیں۔ باپ کا جو درد دیکھ رہا تھا کہ 5 بیٹیوں کا نکاح ہو گیا، تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آخری بیٹی رک گئی ہے، رشتے آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ باپ پر ہی گزرتی ہے، ماں پر ہی گزرتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، میری آپ سے بس گزارش ہے کہ اس لیے کہ کس کی دعا میں اللہ کیا مقدر کر کے رکھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ اس باپ کے حق میں، اس بچی کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ اس بچی کے لیے اچھا رشتہ دے دے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے اور اس کی زندگیوں میں خوشی آ جائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس باپ کے اس غم کو، اس پریشانی کو دور فرمائے۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ متوجہ ہیں اور لا کے رقم جمع کر رہے ہیں۔ کل ہی مغرب کے بعد یا عصر کے بعد ایک صاحب آئے، اتفاق سے انہوں نے کہا حضرت میری بچی ڈاکٹر ہے، اس کا بھی نکاح ہو رہا ہے، میں 5 بچیوں کے نکاح کا پیسہ لے کے آیا ہوں، 2 لاکھ روپے آپ لے۔ میں نے مینیجر صاحب کو بلایا، بلا کے کہا کہ آپ رسید کاٹ لیں اور کاٹ کے ان کے حوالے کر دیں۔ ہاں، اگر یہ قوم میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ جہاں اپنی بچیوں کی شادی کی خوشی کو محسوس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنی بچی کے لیے منگنی بھی نہیں کیا، میری بچی ڈاکٹرنی ہے، میری بچی کی شادی زور زپاٹے کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، وہی پیسے میں ان غریب میری ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے لا کے جمع کرنا چاہتا ہوں، اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آج یہ جو اسراف ہو رہا ہے شادیوں کے نام پہ، بڑی بڑی شادیاں، کھانا اسراف، ناچ گانا، میوزک، اور اس کے بعد حتیٰ کہ مسلم گھرانے کی شادیوں میں شراب کی بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے کہ ایک باپ اتنا بے شرم ہو گیا کہ اپنی بیٹی کی یا بچے کی شادی میں شراب بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ آئیے شراب پئیں، اللہ نے حرام کیا ہے، اور آپ شراب کھلے عام تقسیم کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہمیں؟ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سب مل کے ہیں اور یہاں رہتے ہوئے یہ ہماری شادیاں، اور ہم بہت یعنی مزے سے ان شادیوں میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں کہ دیکھو ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، میوزک بھی بجائی جا رہی ہے، ڈھول باجا بھی ہے، اور ایک طرف شراب بھی رکھی ہوئی ہے، اور ہم پر جوں بھی ریگتی نہیں، ہم برابر ان کی خوشیوں میں شریک ہو کے آئے، اور کچھ کہتے ہوئے بس دیکھو کیا ہو، بس اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے۔ کاش کہ ایسی شادیوں کو ہم بائیکاٹ ہی کر دیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال معاشرے کی ان برائیوں کو ختم فرمائے، ایک اچھا معاشرہ جسے میرے نبی نے عطا فرمایا۔ مدینے کی جو سیاست، مدینے کا جو معاشرہ، حجاز مقدس کا جو معاشرہ نبی نے عطا کیا، اسی طرح کا معاشرہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے بھی عطا فرما دے۔ اس کے لیے آپ سب مل کر دعا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہماری گزارشات پہ من مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اور جو کیلنڈر ہمارے رکھے گئے ہیں لوگ خرید رہے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جمعوی ہے تو آپ کیلنڈروں کو خرید کے جائیں، تحفہ دیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تاکہ ایک یاد رہ جائے۔ چھوٹی سی رقم ہے لیکن بطور عطیے کہ آپ، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے 20 25 50 خرید کے آپ ایسے ہی تحفے میں تقسیم کریں، جو خرید نہیں سکتے ان تک پہنچائیں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ مختلف طریقوں سے ہم خدمت کرتے ہیں، کہ یہاں بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے ادارے کی خدمت کرتے ہیں،
کیلنڈر خرید کے ادارے کی خدمت کرتے ہیں، یہ ساری مختلف خدمتیں ہیں، ضرور انشاءاللہ اسے قبول فرما کر اللہ ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے۔ جن جن کے گھروں میں بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، ان کے رشتے ہو نہیں پا رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے راستے آسان فرمائے، اور جن کے یہاں شادی ہونے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی اللہ رب ذوالجلال انہیں اولاد بھی عطا فرمائے۔ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔